ٹی آئی کی لیڈرشپ مختلف قسم کی میڈیا کمپنیوں کو استعمال کر کے، جس میں میڈیا لاجک سب سے ٹاپ آف دا لسٹ تھی، جو ٹی آر پی اور ریٹنگ کے حوالے سے وہ کیا کیا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کرتے تھے پاکستان کی جناب میڈیا میں، اور اسپیشلی پچھلے سوا سال 1.5 سال میں کچھ باتیں اس کے حوالے سے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک چیز پوری پاکستانی قوم کے سامنے پچھلے کچھ مہینوں سے نظر آ رہی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 2 شخصیات ہیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے میڈیا میں وہ پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، جو چیئرمین ہے، اس کے جناب چیف پیٹرن بنے ہوئے ہیں۔ ایک چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، دوسرے لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اور اپنی طرف سے وہ ایک بہت بڑے چیمپئن کے طور پہ جمہوریت کے چیمپئن، قانون کے چیمپئن، رول آف لا کے چیمپئن، آئین کے چیمپئن، انصاف کے چیمپئن اور سپریم کورٹ کے اور عدالتوں کی سپرمیسی کے چیمپئن، وہ بن کر اس وقت جناب پوری قوم کو اخلاقیات کا درس، ایتھکس کا درس، اصول کا درس، آئین کا درس، قانون کا درس دے رہے ہیں، وفا کا درس دے رہے ہیں اور جفا کا درس دے رہے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے میں اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کے حوالے سے کچھ چیزیں پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھوں گا۔ اعتزاز احسن صاحب وہ ہیں کہ جن کے حوالے سے 1989 میں الزام لگا کہ وزیر داخلہ کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کے انہوں نے سکھوں کی لسٹیں جناب انڈین اسٹیبلشمنٹ کو اور انڈین حکومت کو فراہم کی تھی، یہ ان کے اوپر الزام تھا، اور اس وقت میڈیا کے اندر، اخبارات کے اندر یہ زبان زد عام بھی تھا، اور جس کی وجہ سے پھر وہ تحریک کے جو پورے عروج پہ تھی انڈین پنجاب میں، ان لسٹوں کی بنیاد کے اوپر پھر انڈین حکومت نے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اور انڈین را نے آؤٹ آف دا وے آپریشنز کر کے ان تمام سکھ لیڈرشپ کو جناب قتل بھی کیا، اس تحریک کو جناب تہ تیغ کیا، اس تحریک کو ناکام اور نامراد کیا۔ پھر یہی اعتزاز احسن صاحب ہے کہ جن کے اوپر الزام نہیں، طے شدہ اور ثابت شدہ کہ جب افتخار چودھری کی تحریک چلی تو پوری پاکستانی قوم کو انہوں نے اور علی احمد کرد صاحب نے بڑا لہک لہک کے، مہک مہک کے، چہک چہک کے، اچھل کود کر کے پوری قوم کو اور وکلاء کو یہ درس دیا کہ اگر آپ چلیں گے افتخار چودھری کے ساتھ تو پھر جناب ریاست ایک ایسی ہوگی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، بن مانگے وہ دودھ بھی دے گی، کھانے کو امرود بھی دے گی، اور پتہ نہیں کیا اور کیا کرے گی اور کیا دے گی۔ پوری پاکستانی قوم جناب اور وکلاء بھی ان کے جھانسے میں آئے، اور پھر آؤٹ آف دا وے ایک فورن فنڈڈ، فورن سپانسرڈ ایک تحریک تھی، اس کو جناب انہوں نے اپنی طرف سے کامیاب کیا، اور کامیاب ہونے کے بعد 6 مہینے بعد یہی اعتزاز احسن اور علی احمد کرد تھے کہ جنہوں نے افتخار چودھری کے خلاف کون سا الزام نہیں لگایا اور اپنے آپ کا اعلان برات کیا افتخار چودھری سے، اور کہا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی کہ ہم نے افتخار چودھری کا ساتھ دیا، یہ 2 نمبر آدمی تھا، یہ قابل اعتبار شخص نہیں تھا، اس نے ہماری امیدوں پہ پانی پھیرا۔ لیکن پوری پاکستانی قوم اور ریاست کے جذبات سے اور وکلاء کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کے بعد یہ جناب پتلی گلی سے سائڈ پہ ہو گئے۔ اب یہی اعتزاز احسن صاحب اور یہی لطیف کھوسہ صاحب جو پچھلے 40 سال سے جن کی پہچان کیا ہے، ان دونوں کی پہچان پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان دونوں کی پہچان ذوالفقار علی بھٹو ہے، ان دونوں کی پہچان بے نظیر بھٹو صاحبہ ہے، ان دونوں کی پہچان آصف علی زرداری صاحب ہے، ان دونوں کی پہچان بلاول زرداری صاحب ہے۔ ان کو عزت دی، وقار دیا، احترام دیا، ڈگنیٹی دی، وزارتیں دی، گورنرشپ دی، اپنے سروں پہ بٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اپنی پلکوں پہ سجایا، اپنے سینے سے لگایا۔ کس نے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، آصف زرداری صاحب نے، بلاول زرداری صاحب نے، جو
ان کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن پیپلز پارٹی کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن بلاول زرداری کا وفادار نہیں ہوا، جو اعتزاز احسن آصف زرداری کا وفادار نہیں ہوا، وہ عمران خان کا وفادار ہوگا، وہ پارٹی کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین کا وفادار ہوگا، وہ پی ٹی آئی کا وفادار ہوگا، وہ وفاداری کا درس جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو دے گا، وہ وفا کا درس پوری پاکستانی قوم کو دے گا، جس نے اپنی وزارتوں کے اندر ان کے اوپر الزام رہے کہ جناب انہوں نے کیا کیا ایل پی جی کے ٹھیکے اور کیا مشرف دور سے لے کے پھر جو مساق جمہوریت کا دور تھا اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہر قسم کا موج میلہ کرنے کے بعد یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیں، یا آپ نے اعلان کیا ہوتا کہ جناب ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے، اس کے بعد آپ دوسرے پلیٹ فارم سے آ کے جو گفتگو کرتے وہ آپ کا لیگل قانونی رائٹ تھا، پولیٹیکل رائٹ تھا، ایک ایتھیکل بات تھی۔ آپ پیپلز پارٹی چھوڑتے بھی نہیں ہیں اور آپ جناب اس کے برخلاف، اس کی پالیسی کے برخلاف آپ جناب پوری کمپین کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کہیں اور کھڑی ہے، آصف زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، بلاول زرداری کہیں اور کھڑے ہیں، اور آپ جناب سارا دن اس کے برخلاف پالیسیز اختیار کر کے لوگوں کو درس دے رہے ہیں وفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں جفا کا، لوگوں کو درس دے رہے ہیں پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا۔ تو جناب پہلے اپنا گریبان تو جھانک لو۔ اور یہی لطیف کھوسہ صاحب کی مثال، اور کوئی آپ پارٹی تو چھوڑو نا، مجھے بتائیں کہ آج سے کچھ دن پہلے ان کی ممبرشپ پیپلز پارٹی نے خود جناب معطل کی، جناب مسترد کی، ادروائز یہ پیپلز پارٹی کے کارکن اور رکن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے موج میلا کیوں؟ یہ ایک ایجنڈے پہ تھے، ان کی ذمہ داریاں تھیں، ان کی ذمہ داری لگی تھی، جس طرح پہلے یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے۔ تو میں اعتزاز احسن صاحب سے اور جناب آپ کے باقی جتنی آپ کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے، اور اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب، پہلے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ، پہلے آپ اپنا آپ دیکھ لیں۔ اب میں آتا ہوں ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ کیا پاکستان کے اندر یہ ملٹری کورٹس پہلی دفعہ بن رہی ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ 3.5 سال پی ٹی آئی کے جو حکومت تھی، 27 افراد جو سویلین تھے ان کے مقدمات جناب ملٹری کورٹس میں چلے ہیں۔ ان میں سے میں ایک مثال، یار خاموش ہو جائے گا، ان میں سے میں صرف ایک ایگزامپل رکھوں گا آپ کے سامنے۔ ایک جنرل کے بیٹے نے پی ٹی آئی کی حکومت میں آرمی چیف کو ایک خط لکھا تھا، سویلین تھا، اس نے خط لکھا، اس میں اس نے اپنی ہینشنز دی کہ کیوں جناب آرمی چیف آؤٹ آف دا وے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی پالیسیز کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیا پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ اس کا کیس ملٹری کورٹس میں چلا تھا؟ کیا 27 سویلینز کا کیس ملٹری کورٹس میں نہیں چلا پی ٹی آئی کے دور میں؟ کیا وہ کلپ پوری پاکستانی قوم نے نہیں سنا کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ پارٹی چیئرمین وزیر اعظم کی حیثیت سے ملٹری کورٹس کا جسٹیفیکیشن اور سویلین کا کیس ملٹری کورٹس میں چلانے کی جسٹیفیکیشن اس میں دیر ہے؟ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، آرمی ایکٹ 1952 اس کا سیکشن 2 اس کی سب کلاس ڈی، اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو فرد بھی آرمی کی تنصیبات کے حوالے سے پریکٹیکلی ان پہ حملہ کرنے کے حوالے سے اور ان کے اوپر حملہ کرنے کے اوپر ابھارنے کے حوالے سے، ترغیب دینے کے حوالے سے انوالو ہوگا، اس کا کیس جو ہے وہ ملٹری کورٹس پہ چلے گا۔ اس میں کون سا جناب مسئلہ فیسا گورس ہے؟ لیکن جناب بڑی پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور جناب 2 نئے سپہ سالار چودھری اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے جناب نئی پارٹی جوائن کیے بغیر آپ جناب اس وقت پوری پاکستانی قوم کو ملٹری کورٹس کے حوالے سے غلط بیانی کا شکار بھی کر رہے ہیں اور جناب ایک مخصوص ایجنڈے کے اوپر لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں۔ اب
DGISPR نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اور پچھلے 1.5 مہینوں کے اندر پاکستان کے میڈیا نے ایک کلپ جناب دکھا دیا کہ کون سا رہنما کس طرح کہاں پہ کیوں اور کیسے انوالو ہے. اب یہاں پر سب سے دلچسپ بات یہ کہ DGISPR کی پریس کانفرنس کے بعد جو سب سے بڑا پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں, اس پہ یہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹوٹل سوشل میڈیا ٹرینڈ چلاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں, جی ٹرینڈ نمبر 1 آ گیا, نمبر 2 آ گیا, نمبر 3 آ گیا. بھاڑ میں جائے پاکستان, ریاست, معاشرہ, سوسائٹی, یا کسی نے یہ نہیں سمجھنا کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا, لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دے کر, کہ یار کوئی اپنے گریبان میں جھانک لے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ملک کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے ریاست کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے وطن کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا, ہم نے سونی دھرتی کے اوپر کتنا بڑا ظلم کیا. یہ کسی نے نہیں سوچنا. بس سوشل میڈیا کے اوپر امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے جناب ان کے پوری ٹیم, جبران الیاس, عمران غزالی, اسلان خالد, اظہر مشوانی, یہ سارے کے سارے جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے ہیں PTI کے دور حکومت میں الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی ٹولز یوز کر کے, اور جس میں سے ایک سلیمان دانش جس کی میں بات ابھی بعد میں کروں گا, میڈیا لاجک والا. تو جناب والا آپ لوگ صرف ٹرینڈ چلا کے خوش ہو رہے ہیں, آپ کو اس بات کی کوئی عقل نہیں, کوئی سمجھ نہیں, نہ آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان پہ کتنا بڑا ظلم ہوا, کتنا بڑا بلنڈر ہوا. اب آپ ایک نیا ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن. انہوں نے DGISPR کی اس پریس کانفرنس کے بعد پوری قوم کو ہر روز پارٹی کا لیڈر اور یہ سوشل میڈیا ٹیم جو امریکہ میں بیٹھ کے غیر ملکی طاقتوں کے اشاروں کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلاتی ہے, سارا دن زہر پاکستانی عوام کے ذہنوں کے اندر بھرنے کی کوشش کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج نے خود کروایا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے خود کروایا ہے. یار اتنا بڑا بلنڈر کوئی کر سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہو سکتا ہے یہ بات کہنا؟ کیا اعجاز چودھری کو کسی نے کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے بھیجا تھا جناح ہاؤس؟ کیا یاسمین راشد کے وہ نعرے اور وہ دعوے گاڑی پہ کھڑے ہو کے کہ چلو چلو جناح ہاؤس کی طرف چلو؟ کیا شیخ امتیاز جو لاہور کا صدر, زبیر نیازی, حسان نیازی, عمران خان کا بھانجا, جو ساری توڑ پھوڑ مار دھاڑ کرنے کے بعد یاسمین راشد کی گاڑی پہ کھڑے ہو کے جناح ہاؤس کے باہر وہ اندر سے جو گولیاں لے کے آیا تھا وہ گولیاں اچھال کے, اور جو اندر سے فوج کی جناب وردیاں اتار کے لایا اور اس وردیاں لوگوں کو دکھا کے جو نعرے لگا رہا تھا, وہ فالس فلیگ آپریشن تھا؟ کیا یہاں پر صداقت عباسی, عمر تنویر بٹ, واسق قیوم, راجہ ماجد دھنیال اور یہ پوری ٹیم, یہ جو GHQ کے اوپر حملہ آور ہوئی اور اس کی ویڈیوز بنی ہوئی ہے, کیا انہیں کسی یہاں کے کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی سیکٹر کمانڈر نے بھیجا تھا, یہاں کے کسی جناب CO نے بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے حملے کرو؟ صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں, یہ اندیکھی نہیں ہے. پوری قوم کو میڈیا پاکستان کا دکھا رہا ہے. میں آئی وٹنس ہوں. 9 مئی, 10 مئی, 11 مئی 3 دن PTI کے ہر سوشل میڈیا کے جو واٹس ایپ گروپ تھے, ان گروپس میں پاکستان کی ایک باوقار ایجنسی, اس کے ایک انتہائی ذمہ دار افسر کے گھر کا پتہ, اس کے گھر کی سکرین شاٹ, اس کے گھر کی تصویر, اور بہت سے آرمی کے جناب افسران, ان کے گھروں کے پتے کہاں سے آتے تھے؟ +97 کا نمبر, +96 کا نمبر, +91 کا نمبر, +43, +44, +01, تمام امریکہ, برطانیہ, یورپ, UAE, انڈیا, یہاں سے جناب پوسٹیں چڑھ کے آتی تھی, ان کے گھروں کے پتے لانچ ہوتے تھے, ان کے گھروں کی لوکیشن لانچ ہوتی تھی, ان کے گھروں کے ایڈریس لانچ ہوتے تھے کہ جناب لوگ ادھر حملہ آور ہو, جا کے ان کے گھروں کو تباہ کر دو, ان کے گھروں کی طرف رخ کرو.
پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور کارکنان کو ہزاروں واٹس ایپ گروپ کے اندر 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یہ کون کر رہا تھا؟ اور خدا کے بندو، آپ کی ساری لیڈرشپ رنگے ہاتھوں فیصل آباد، میاں والی ایئر بیس، پشاور، ایبٹ آباد، لاہور، راول پنڈی، ویڈیو کیمراز کے اندر ایک ایک چیز موجود ہے، اور آپ پوری پاکستانی قوم کو ابھی بھی بے وقوف بناتے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہے. کچھ شرم کرو یار، کوئی حیا کرو، کوئی کم از کم اس ملک اور اس سونی دھرتی کا کچھ تو رہنے دو یار. آپ نے وہ کام کیا جو اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نہیں کر سکی. آپ نے وہ کام کیا جو انڈین فوج اور انڈین را نہیں کر سکی. آپ نے وہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں. رسی جل گئی، بال نہیں گیا. اور اس غلط فہمی کا شکار ہے سوشل میڈیا کے اندر کہ آنے والا دور پارٹی چیئرمین کا ہے، آنے والا دور پارٹی کا ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر سارا دن ٹرینڈ چلا کے، پوسٹر لگا کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ابھی بھی زہر بھر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد ہر چیز تشت ازبام ہو چکی ہے کہ اگر پاک فوج جس کا ڈسپلن اور جس کا چین آف کمانڈ، اس کو نہ تو یہ پارٹی کا لیڈر سمجھ سکا، نہ یہ پارٹی کی لیڈرشپ سمجھ سکی، اور نہ یہ ملک دشمن طاقتیں سمجھ سکیں. سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی پراپرٹی، سب سے بڑی تعریف اور سب سے بڑی ڈسٹنکشن پاک فوج کی، وہ جناب اس کا چین آف کمانڈ اور اس کا ڈسپلن ہے. انہوں نے اسی چین آف کمانڈ اور اسی ڈسپلن کے تحت اگر اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو، 3 میجر جنرلز کو، 7 بریگیڈیئرز کو اور فل جنرل کی ایک بیوی کو اور ایک داماد کو اور ایک نواسی کو، اگر اس کو نہیں بخشا تو یہ پارٹی چیئرمین سے لے کے یہ سارے کے سارے جو رنگے ہاتھوں ویڈیوز کے اندر ثابت شدہ ہے اور جن کے خلاف کیسز چلنے لگے ہیں ملٹری کورٹس میں، اور جو 780A کے پرچے جن کے حوالے سے ہوئے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ان سے ان کی بچت ہو جائے گی. ان کو کوئی باہر سے کوئی ملک دشمن طاقتیں آئیں گی، کوئی خفیہ طاقتیں آئیں گی، وہ سارا کچھ اوپر نیچے کر دیں گی، عدالتیں ساری تلپٹ ہو جائیں گی، عدالتی سسٹم سارا اوپر نیچے ہو جائے گا، ساروں کو جناب پروانے مل جائیں گے معافی کے، تلافی کے. دوبارہ جناب یہ ہیرو بن کے کوئی MNA بنے گا، کوئی MPA بنے گا، کوئی وزیر اعظم بنے گا، کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا. اس غلط فہمی سے جناب نکل آئے. جو آپ نے ریاست پاکستان اور سونی دھرتی کے ساتھ کیا، کیسے تیسے بھی کیا، جس کے کہنے پہ بھی کیا، پارٹی لیڈر سے لے کے نیچے تک، یہ بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نہیں بھگتیں گے تو کل یہاں پر ہر بندہ اٹھے گا، ہر گروہ حسن بن صبا بن کے اٹھے گا، ہر بندہ یہاں ہٹلر بن کے اٹھے گا، اور بظاہراً ایک سہانا سا آبجیکٹو اور نعرہ لوگوں کو دے گا، اور اندر سے اس کی کمٹمنٹس اور اس کے پلانس کچھ اور ہوں گے، اور لارنس آف عربیہ کی طرح پاکستان کی عزت اور وقار کا کھلواڑ کر کے جو ہے وہ نکل جائے گا. یہ پھر ہر گروہ اور ہر لیڈر وہ یہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا فالس فلیگ آپریشن کا، اس کو شٹ اپ کال پاکستان کی عوام دے چکی ہے، اور ملٹری لیڈرشپ بھی دے چکی ہے، اور ISPR بھی دے چکی ہے، اور آج پولیٹیکلی بھی میں کم از کم یہ بتا دوں کہ اس حوالے سے بولنے سے پہلے 100 دفعہ شرم کے مارے جائے وہ اپنے گریبان میں پارٹی لیڈر سے لے کے سب لوگوں کو سوچ لینا چاہیے. دوسری اور آخری چیز، کس طریقے سے سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جب پچھلے سال فیبروری کے اندر یہ ساری کمپین سٹارٹ ہوئی فوج کے خلاف، پاکستان کی ریاست کو ناکام ریاست بنانے کے حوالے سے، پاکستان کی ریاست کو اور معیشت کو فیل معیشت اور فیل ریاست شو کرنے کے حوالے سے، ایک کردار میڈیا لاجک نامی ایک کمپنی ہے سلمان دانش کی، جس کو PTI کے چیئرمین کی خاص آشیرواد تھی، جس نے کروڑوں اربوں روپے پچھلے کئی سالوں میں ریٹنگ کے چکروں میں PTI کی سرپرستی میں اور PTI کی حکومت کی سرپرستی میں وہ کمائے، جس میں فیصل جاوید سے لے کے عمران غزالی اور یہ جبران الیاس اور یہ ساری ارسلان خالد، یہ سارا گینگ کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کا نام، پارٹی کی KPK کی اور پنجاب کی حکومتیں، وفاق کی حکومتوں کے نام پہ اس میڈیا لاجک کا کیا کردار ہوتا تھا، اس کو آج سے 1 مہینہ پہلے پاکستان کی وزارت داخلہ نے
اپنے لیٹر کے ذریعے سے کہا یہ اینٹی ریاست جناب یہ ادارہ ہے. کیوں؟ ان کا ٹی آر پی دینے کے لیے، ریٹنگ دینے کے لیے جناب یہ استعمال ہوتے تھے. اور ہماری حکومت کے اندر ان کو پورا، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کو پورا پروٹوکول، پورا وقار، پوری عزت اور احترام کے ساتھ اس کو جناب سٹیٹس دیا جاتا تھا. یہ کیا کرتے تھے؟ یہ میڈیا لاجک ہر اس پروگرام کی جناب ریٹنگ نکالتے تھے جو پروگرام میں ثابت ہوتا تھا، کیا جاتا تھا کہ پاکستان گیا، پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا، پاکستان رول گیا، پاکستان ناکام ریاست، پاکستان کی معیشت تباہ ہو گئی، پاکستان کا فلاں، پاکستان کا فلاں. اس کی ریٹنگ دیتے تھے. اس ریٹنگ سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ اس پروگرام کو ایڈز ملتے تھے، اس پروگرام کے اینکر کو اہمیت ملتی تھی. پھر اس کے دیکھا دیکھی پورے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا ہر اینکر کوشش کرتا تھا کہ اسی انداز سے اور اسی فارمیٹ کے پروگرام کریں. وہی کرٹیسزم پاکستان کی ریاست، ریاستی اداروں کے حوالے سے، معیشت، پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ہے جی، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام کے اوپر قبضہ ہونے والا ہے جی، پاکستان کی معیشت تباہ ہونے والی ہے جی. یہ جناب میڈیا لاجک نامی آرگنائزیشن سلمان دانش کے، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا خاص چہیتا تھا، جس نے کروڑوں اربوں روپے پی ٹی آئی چیئرمین کی سرپرستی میں کمائے، ساتھ یہ پورا گینگ، انہوں نے مل کے جناب الیکٹرانک میڈیا کے اندر یہ کھلواڑ کھیلا، جس کے نتیجے میں اس کو پچھلے مہینے اینٹی ریاست ڈکلیئر کیا گیا ادارہ. لیکن میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے پاکستان کے ارباب بست و کشاد، پاکستان کی موجودہ حکومت، ریاستی اداروں سے یہ مطالبہ کروں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے اس آرگنائزیشن کے اوپر جو بین تھا اس کو اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے میڈیا لاجک اور سلمان دانش کے حوالے سے. برائے مہربانی فوری طور پہ ایکشن لیا جائے اور اس قسم کی اینٹی ریاست جو بھی آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں، چاہے میڈیا میں ہے، پالیٹکس میں ہے، سوشل میڈیا میں ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے وہ اکاؤنٹس کے جو باہر سے مینیج ہوتے تھے، جن میں تقریباً اکثریت جو ہے وہ پاکستان دشمن ایجنسیز ریئل مینر میں فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے سے کنٹرول کرتی تھی، ان کے خلاف اگر ایکشن ہو رہا ہے تو اس میڈیا لاجک اور اس سلمان دانش کے خلاف بھی پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے. اور پاکستان کی عوام کو عید الاضحیٰ سے پہلے میں جہاں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کروں گا تو وہاں پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ قربانی کی عید ہمیں درس دیتی ہے کہ اپنے ملک، اپنی امت مسلمہ، اپنا وطن، اپنی سونی دھرتی کے لیے قربانی دیں. وہ قربانی کیا ہے؟ وہ نام نہاد ان نیگیٹو سوچوں کی قربانی، وہ نام نہاد ان نیگیٹو سیاسی نظریوں کی قربانی ہے کہ جو ہم نے اپنے ذہنوں میں اس وقت سجائے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کی دھرتی کو اس کا صریحاً نقصان ہو رہا ہے، جو آپ نے 9 مئی کی صورت میں دیکھا. تو یہ عید الاضحیٰ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم اپنی دھرتی ماں کے لیے، ایک یہی پہچان تھی اپنی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا میں، پاکستان سے پہلے بھی، اور ہم امن کے خواہاں ہیں. لیکن یہ اہل تعصب یاد رکھیں، یہ پاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. بہت شکریہ. شیراز نیو ٹی وی سے میں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اس طرح آپ نے لطیف کو صاحب کے بارے میں بتایا کہ پیپلز پارٹی کے ان پر بہت احسانات تھے لیکن وہ وفادار نہیں ہوئے. آپ پر بھی پی ٹی آئی کے بہت احسانات تھے لیکن آپ نے ان موقع پر عمران خان کو چھوڑ کر جہانگیر ترین کے پاس چلے گئے، تو کیا آپ وفادار ہو سکتے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ پی ٹی آئی چھوڑ رہے تھے اس میں اپنے فواد چودھری پہ الزامات بھی لگائے، باتیں بھی ہوئی، لیکن اب آپ اس پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر فواد چودھری بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے میرا خیال کہ وہ پریس کانفرنس کے جو میرے جملے تھے وہ صحیح طریقے سے سنے نہیں، جس کی وجہ سے آپ نے یہ سوال کر دیا. میں نے کہا یا تو آپ پارٹی چھوڑ دیتے، آپ پارٹی چھوڑنے کے بعد کسی دوسری پارٹی میں، اگر آپ سپوز ایک ٹی وی چینل کا اینکر ہے یا ایک ٹی وی چینل کا سپورٹر ہے، آپ نیوز چینل کے رپورٹر ہیں، آپ نیوز چینل سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی آپ سما ٹی وی پہ اور آپ جناب اب تک ٹی وی پہ بھی جو ہے وہ پیرل کام کر رہے ہوں گے، تو ایتھیکلی آپ انتہائی نیگیٹو پرسنالٹی اور شخصیت کنسیڈر ہوں گے اور آپ کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا. لیکن آپ نیوز چھوڑ کے سما میں جائیں، اب تک میں جائیں، پھر اس کو چھوڑ کے جس مرضی چینل میں جائیں، آپ ایک سال میں 10 چینلز میں چلے جائیں اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی کچھ مجبوریوں سے یا اپنی کسی بھی چینل کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہو، تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو جناب میں نے یہ کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی بھی نہیں چھوڑی، آپ پیپلز پارٹی میں موجود ہیں اور آپ اینٹی پیپلز پارٹی جو سٹانس ہے جناب اس کو آپ اس کے اوپر آپ چل رہے ہیں.
تو اس سے بڑی نانسنس حرکت کوئی نہیں تھی کہ جو ان جیسے لوگوں کو جن کو نام دیا، عزت دیا، مقام دیا پارٹی نے، انہیں کم از کم یا پارٹی چھوڑنی چاہیے تھی. چھوڑنے کے بعد جناب آپ اس طرف آتے. لیکن عوام نے دیکھا کہ پارٹی نے مجبوراً پھر آج سے 5 دن پہلے ان کو جناب نکالا، حالانکہ یہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈیوٹی پہ تھے جو پہلے بھی یہ ڈیوٹیاں جناب دیتے رہے ہیں. جب آپ رہا ہوئے تو اس کے بعد آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے بہت سارے ایسے کارکن ہیں جو بے گناہ ہیں، جن کو جیلوں سے نکالنے کے لیے آپ بھی کوشش کریں گے. اس وقت ملٹری فورس کے حوالے سے جو لطیف کوسا صاحب فورس میں گئے ہیں، وہ ایک قانونی جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا وے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا. وہ سپریم کورٹ دیکھیں گی. وہ آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ اسی کو جواب دیتے ہیں. شبیر ڈار صاحب نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسا صاحب نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک قانونی جنگ لڑنے گئے ہیں. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے دونوں صاحبان سے پوچھوں گا، آج سے 3 سال پہلے پاکستان میں ملٹری کورٹس بنی تھیں، جس میں ایک سول بندے نے ایک خط لکھا تھا آرمی چیف کو کہ آپ وزیر اعظم کی حد سے زیادہ سپورٹ کیوں کرتے ہیں، اور جناب وزیر اعظم کی اپروول سے، جو اس وقت پارٹی چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، ان کی اپروول سے اس کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، اور پھر 21 بندوں کا اور بھی ملٹری کورٹس میں چلا. اس وقت یہ دونوں فرشتے کہاں پہ تھے؟ کیا ان میں سے کسی نے ایک لفظ بولا اس وقت؟ کیا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کا مجھے ایک فقرہ بتا دیں 2020-21 میں کہ جب پارٹی چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعظم کے دور کے اندر صرف وزیر اعظم کے اوپر کرٹیسزم کرنے پہ ملٹری کورٹس میں ایک بندے کا کیس چلا اور 26 بندوں کا اور کیس چلا؟ اگر تو اس وقت انہوں نے تحریک چلائی تھی، اگر اس وقت انہوں نے میڈیا کے اندر اور عدالتوں کے اندر تحریک چلائی تھی، اگر اس وقت یہ دونوں صاحبان سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے رٹ کی تھی، تو ان کی آج بھی رٹ درست ہے. اگر اس وقت یہ نہیں گئے تھے تو اپنی پارٹی سے بے وفائی کر کے آج اگر یہ اس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو دال میں کچھ کالا ہے. جی جناب. جیسا کہ بتائیے گا کہ عید کے بعد مزید کون کون سے نام جو ہیں جوائن کرنے والے ہیں پارٹی؟ دیکھیں، عید سے پہلے تو جناب استحکام پاکستان پارٹی کی سیاست جو ہے نا وہ کچے راگ پہ چل رہی تھی. عید کے بعد انشاءاللہ پکے راگ شروع ہوں گے، اور آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ لوگوں کو غلط فہمی تھی. پچھلا جو 1 مہینہ ہے نا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں بار بار دہرا رہا ہوں، انہوں نے پی ٹی آئی کا جو ورکر اور ووٹر ہے اس کا ذہن جو ہے نا وہ جامد کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے. کمپین یہ تھی جی کہ بھائی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، آرمی چیف سے کمپرومائز ہو گیا ہے، فوج کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز ہو گیا ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں، ساری صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، پارٹی لیڈر دوبارہ وزیر اعظم آ رہا ہے، پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ رہی ہے. وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی. حالانکہ پچھلا 1 مہینہ اسٹیبلشمنٹ، پاک فوج اپنے چین آف کمانڈ اور اپنے ڈسپلن کے اصول کے مطابق اپنے انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی طرف توجہ دے رہی تھی 9 مئی کے ایشو کے حوالے سے، اور ان کی ساری توجہ ادھر تھی. اس میں پیپر ورک ہے، فائل ورک ہے، فرانزک ہے، ہر قسم کی انویسٹیگیشن ہے، ہر قسم کی جناب آپ کی تفتیش ہے، ہر قسم کی تحقیق ہے، وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اس ماحول کے اندر انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ چیزیں ساری کام ڈاؤن ہو گئی ہیں. لیکن پرسوں کی پریس کانفرنس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، لوگوں کے کان بھی جناب وہ کھل گئے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی ہے. اور یہی پیغام میڈیا کو بھی، یہی پیغام پاکستان کی عدالتی سسٹم کو بھی، یہی پیغام پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کے چیئرمین کو بھی، اور یہی باقی سب لوگوں کو ادارے کی طرف سے گیا ہے کہ اگر ہم اپنے سینئر ترین جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر لیول کے افسران کو اس ایشو کے حوالے سے نہیں سپیئر کر سکتے تو پھر باقی لوگوں کو بھی ہم سپیئر نہیں کریں گے. یہ صرف بتائیے گا کہ یہ سپریم کورٹ میں درخواستیں فائل کرنے سے کب اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کی جو چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ
یہ بھی بتائیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جو نیب کا ایک کیس ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سب سے بڑی بریکنگ میں دینا بھول گیا، یہ سارے دوست سن لیں. سب سے بڑی بریکنگ یہ ہے کہ لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے، لطیف کھوسا کے گھر پہ جس حملہ آور کے ذریعے سے فائرنگ کروائی گئی اس کا آج بیان آ گیا ہے کہ جناب مجھے زبیر نیازی نے ہائر کیا تھا اور 10 لاکھ کی لین دین طے ہوئی تھی اور 1 لاکھ روپیہ جناب مجھے پے کیا گیا، باقی پیمنٹ نہیں کی گئی. یہ فالس فلیگ آپریشن جناب والا آپ لوگوں نے پچھلے 1.5 سال سے اس ملک کے اندر کر کے لوگوں کا ذہن فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، اداروں کے خلاف، ریاست کے خلاف، سوسائٹی کے خلاف، یہ آپ لوگوں نے کیا. اور فالس فلیگ آپریشن ہی نہیں، آپ نے تو ڈائریکٹ IMF کو فون کروایا، IMF کو خط لکھوائے، تیمور جھگڑا وزیر خزانہ KP کے، کہ آپ جناب ریاست کو قرضہ نہ دیں. اس سے بڑی غداری اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یار مجھے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ یاد آتے ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی، اس سے پہلے ان کے اوپر سزائے موت کا پرچہ ہو چکا تھا. پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے سے پہلے صدر ایوب خان کے دور میں ان کی معافی تلافی ہوئی. صدر ایوب خان سے ان کی ہر قسم کی چپکلش، اجتماعی بھی، سیاسی بھی، ذاتی بھی. لیکن جیسے ہی انڈین فوج نے حملہ کیا، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جناب وہ تقریر اور وہ بیان آیا کہ تمام پاکستانی اپنے فیلڈ مارشل، اپنے جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل ایوب خان کی قیادت میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن اور پاکستان کا ایک ایک شہری وہ جنگ لڑے گا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. اس کو لیڈر کہتے ہیں. کہ یار آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ملک ڈوب جائے، ملک کا بیڑا غرق ہو جائے، ملک کا ستیہ ناش کر دو. یہاں پر محسن لغاری کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ وزیر خزانہ پنجاب تھا، اس نے انکار کر دیا. شوکت ترین نے اس کو فون کیا، عمران خان کے اس کو پارٹی چیئرمین کے کہنے پہ، جو میں ان میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس زوم میٹنگز کے اندر ترجمانوں کی جس میں یہ ساری چیزیں فیصلے ہوتے تھے طے ہوئے، وہاں پہ اس نے فون کیا شوکت ترین نے. محسن لغاری نے انکار کر دیا کہ جناب میں پہلے پاکستانی ہوں، بعد میں PTI کا کارکن ہوں، میں IMF کو یہ خط نہیں لکھ سکتا. تو جناب اس انداز سے جو ہے وہ ملک اور قوم سے جو غداریاں کی گئیں اس کا انشاءاللہ جواب دینا پڑے گا. آخری سوال. پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، آیا کیا وہ بھی استحکام پاکستان جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی بہت سے لوگ آئیں گے، میں لیتا ہوں، ابھی 20 لوگ آئیں گے جو استحکام پاکستان پارٹی جوائن کریں گے. کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے یہ سمجھ آئے گا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ PTI کے ٹکٹ کے اوپر یہاں پر دوبارہ یہ وہی موج ملے، وہی جناب ریاست کے خلاف اور دھرتی ماں کے خلاف غداری اور جناب پوری جناب بے وفائی کرنے کے بعد آپ کو دوبارہ وہ مواقع ملیں گے کہ آپ سیاست کے اندر موج میلے کریں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے 1 مہینے کے اندر 20 بلکہ سینکڑوں لوگ ابھی جو ہے وہ استحکام پاکستان میں شامل ہوں گے. ہاں جی آپ اس کے بعد آپ پھر آخری سوال. سر وہ میرا کوشچن یہ تھا کہ 2 افراد نے ملاقات کی تھی. ہاں اصل میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بیچ میں ہی رہ گئی. یار خاموش ہو جائیں کائنڈلی ذرا. پلیز مجھے بتائیں کہ پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں کبھی ہوا اعتزاز احسن پٹیشنر، لطیف کھوسا ان کے وکیل، پاکستان کی ریاست کو داؤ پہ لگانے والا 9 مئی کا وقوعہ، دھرتی ماں کی عزت اور وقار کی دھجیاں اڑانے والے وقوعے، اس کے اوپر آنکھوں دیکھی ویڈیوز، ثبوت، فرانسک آڈٹ، ہر ثبوت موجود. ان ایشوز کے اوپر اگر کوئی ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر کے کرنے جا رہا ہے تو جناب اگلے پٹیشن صبح دائر کرتے ہیں اور شام کو چیف جسٹس سے پٹیشنر اور اس کا وکیل ملاقات کر رہا ہے. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب کے لیے بھی، پاکستان کے عدالتی سسٹم کے لیے بھی، پاکستان کی محب وطن 24.5 کروڑ عوام کی طرف سے، کہ پہلے کبھی پوری قوم کیا دنیا کے اندر کبھی کسی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں دیکھا گیا.
آپ ادھر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں، لیکن پوری قوم کو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں. جب جے آئی ٹی کے اندر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے یہ کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے آرمی کے سینئر جنرلوں کے اوپر قتل کے الزامات اور الٹے سیدھے الزامات لگانے کے، اس کے بعد سے ٹرننگ پوائنٹ شروع ہوا آج سے 20 دن پہلے. اور پوری پاکستانی قوم ہر روز سوچنے پہ مجبور ہے کہ انہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے اور سیاسی فساد فی الارض کے ذریعے سے کن گمنام گھاٹیوں کے اندر لے جایا گیا، یہ وہ سمجھ چکے ہیں. جی جناب. چوہان صاحب میرا سوال یہ ہے، کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، نہ وہ خود نظر آ رہے ہیں نہ چٹان نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے پیچھے جو بے گناہ لوگ اندر جیل کے اندر اس وقت بھی قید ہیں، ان کی رہائی کے حوالے سے اب آپ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ راستہ اب آپ نے بھی بدل لیا ہے، تو ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے اپنے حلقے کے حوالے سے اور شہر کے حوالے سے مسلسل ان ٹچ ہوں، اور انشاءاللہ عید کے بعد تقریباً کوئی یہ جتنے پرچے ہوئے ہیں، ایف آئی آرز ہوئی ہیں، گرفتاریوں میں تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو ہے نا لوگ گلٹی ہیں، 30% بے گناہ ہیں. لیکن جو نئی گرفتاریاں ہوئی اور ہزاروں لوگوں کے اوپر جو 780 کے پرچے ہوئے ہیں، ان میں سے 50% بے گناہ ہیں. میری کوشش ہے کہ میں اپنے حلقے کے اور پنڈی شہر کے ان تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کو جن کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے، یقین جانے ابھی پریس کانفرنس سے پہلے 2 فیملیز مجھ سے مل کے گئی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہیں، لوگوں کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے، کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی چھابڑی والا تھا، کوئی سرکاری ملازم تھا، کوئی کسی دفتر میں، پرائیویٹ دفتر میں نائب قاصد تھا، کلرک تھا، ان کے گھر تباہ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ وہ جیلوں میں ہیں، باقی جو پیچھے ہیں وہ جیلوں کے باہر اور کچہری کے اندر اور پولیس اسٹیشنوں میں کھجل خوار ہو رہے ہیں. میں اس پہ لگا ہوا ہوں اور انشاءاللہ راولپنڈی کی حد تک عید کے بعد میری بھرپور کوشش ہوگی کہ ان لوگوں کو جو بے گناہ ہیں ان کو سیف اینڈ ساؤنڈ جو ہے وہ بچایا جائے. بہت شکریہ.